فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ہمراہ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 24ویں حصے کا۔ اور سامعین، میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں، یہاں سے نیا سورہ شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت کا تعارف۔ اس سورۃ المبارکہ کا نام العنکبوت اس لیے ہے کہ اس میں العنکبوت کا ذکر آیا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یہ سورۃ 69 آیات پر مشتمل ہے۔ آیات کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض آیات سے اندیا ملتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور مشرکین کی طرف سے مظالم اس قدر زیادہ تھے کہ کچھ لوگ ایمان کے بعد کفر کا اظہار کرنے لگے۔ اسی کو نفاق کہا گیا ہے، جس سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ آیات مدنی ہیں۔ امام جعفر صادق سے ابو بصیر راوی ہیں، من قرأ سورۃ العنکبوت والروم فی شہر رمضان لیلۃ 23 فہو واللہ یا ابا محمد من اہل الجنۃ لا استثنی فیہ ابدا ولا اخاف ان یکتب اللہ علی فی یمینی اسما وان لہاتین السورتین من اللہ مکانا۔ جو شخص سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم کی تلاوت رمضان کی 23ویں شب کو کرے، اللہ کی قسم اے ابو محمد، ابو بصیر، وہ اہل جنت میں سے ہے، اس میں کسی قسم کا استثناء نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے اس کا خوف ہے کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اس پر اللہ میرے لیے گناہ مقرر کرے گا، چونکہ ان دونوں صورتوں کو اللہ کے نزدیک ایک مقام و منزلت حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اور بتحقیق ہم ان سے پہلوؤں کو
بھی آزما چکے ہیں، کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، احسب الناس، ناس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مکہ میں مشرکین کے نرغے میں ہیں اور مشرکین کی طرف سے اس حد تک اذیت برداشت کر رہے ہیں کہ اسلام سے برگشتہ ہونے کے خطرے میں ہیں۔ ان مسلمانوں کو سامنے رکھ کر ایک کلی حکم بیان ہو رہا ہے۔ ایمان صرف ایک لفظ آمنا کے تلفظ سے عبارت نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک نظام اور دستور حیات کو اپنانے اور اسے اپنانے کی راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات و مصائب کا مجاہدانہ مقابلہ کرنے نیز کردار و امانت کا نام ہے۔ ایسے ایمان کی کوئی قیمت نہیں جس کا انسان کے کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔ اگر ایمان کا رتبہ اتنا ارزاں ہوتا کہ لب ہلانے سے حاصل ہو جائے تو صادق و کاذب میں تمیز نہ ہوتی، مجاہد اور فراری میں کوئی فرق نہ ہوتا، ایمان کے لیے قربانی دینے اور ایمان کے نام پر مفاد حاصل کرنے والوں میں کوئی امتیاز نہ ہوتا۔ فلسفہ امتحان کے بارے میں ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت 124 و آیت 214۔ نمبر 2، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ کا دائمی قانون ہے جو تمام امتوں میں جاری رہا ہے۔ نمبر 3، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ کو قدیم سے علم ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے، لیکن امتحان کے ذریعے اللہ کا علم ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کا قدیم علم منصہ شہود میں آتا ہے، علم کے مرحلے سے عمل کے مرحلے میں آتا ہے اور عمل سے استحقاق کا مرحلہ آتا ہے۔ نیک عمل سے ثواب اور بد عمل سے عذاب کا مستحق ہونے کا مرحلہ آتا ہے۔ چونکہ امتحان و آزمائش کے ذریعے عملی شکل میں استحقاق کا مرحلہ آنے سے پہلے بلا استحقاق ثواب دے تو سب کو دے، نیک کردار اور بد کردار دونوں کو دے، یہ ایک عبث کام بن جاتا ہے۔ اس لیے حکمت الہی کا یہ تقاضا ہوا کہ کامیابی کے راستوں کو دشوار بنایا جائے۔ فضائل حضرت امام حسین اپنے بابا حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، جب آیہ احسب الناس نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یہ آزمائش کیا ہے؟ فرمایا، یا علی انک تبلی و تبلی بک، یا علی یہ آزمائش آپ کی بھی ہوگی اور آپ کے ذریعے بھی، یعنی اس آزمائش سے آپ بھی دوچار ہوں گے اور آپ کے سلسلے میں بھی لوگ آزمائش سے دوچار ہوں گے۔ ملاحظہ ہو کشف الغمہ 613 بیروت، شرح ابن ابی الحدید 108-4۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان کی منزل پر کڑی آزمائشوں سے گزر کر فائز ہوا جا سکتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ برائی کے مرتکب افراد کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تفسیر آیات۔ اس آیت میں ان مشرکین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کو سخت ترین آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ ان مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اپنی مکاری اور فتنہ بازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نکلیں، اور اللہ نے جو مہلت دے رکھی ہے اس سے انہیں یہ گمان ہو چلا ہے کہ ہم اللہ کی گرفت میں آنے والے نہیں ہیں۔ ساء ما یحکمون، ان کا یہ فیصلہ خود ان کے حق میں بدترین فیصلہ ہے۔ اس غلط فیصلے کی وجہ سے وہ اللہ کے بدترین عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو رہے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1،
عذاب الہی سے بچ نکلنے کا گمان ایک بدترین گمان ہے۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو وہ باخبر رہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے ہی والا ہے اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، من کان یرجو لقاء اللہ۔ اس آیہ شریفہ میں لقاء اللہ سے مراد اللہ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، جہاں وہ تمام حجاب ہٹ جائیں گے جو دنیا میں اس کی آنکھوں کے سامنے تھے اور حقائق روشن ہو کر سامنے آئیں گے۔ اس آیت کا رخ کلام مومن مکہ کی طرف ہو سکتا ہے کہ جس طرح مشرکین اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے، بالکل اسی طرح جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ وہ مقررہ وقت آنے والا ہے جس میں وہ اپنے رب کے پاس سے اجر و ثواب حاصل کریں گے۔ نمبر 2، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہ تمام آوازوں کا سننے والا، تمام افعال و کردار کا جاننے والا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نہ ایمان کے مدعی امتحان سے بچ سکتے ہیں، نہ منکرین انتقام سے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ اور جو شخص جفا کشی کرتا ہے تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے جفا کشی کرتا ہے، اللہ تو یقیناً سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ تفسیر آیات وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ جو جدوجہد اور مصائب و آلام کا مقابلہ کرے گا اور ہر قیمت پر اپنا ایمان بچائے گا، اس کا نتیجہ خود اس کے حق میں ہوگا۔ وہ اپنا مستقبل سنوارے گا، اپنی ابدی زندگی کو آباد کرے گا۔ اسی سعی و کوشش سے خود تمہیں ارتقاء حاصل ہوگا اور تمہیں ایمان کی صداقت ثابت ہوگی، ورنہ خدا تمہاری سعی و کوشش کا محتاج نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم ان سے ان کی برائی ضرور دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح دونوں کے اثرات کا ذکر ہے۔ ایمان کے اثرات یہ ہیں کہ ایمان کی وجہ سے ایمان سے پہلے حالت کفر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایمان لے آنا حالت کفر کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایمان کے بعد بجا لائے جانے والے تمام اعمال صالحہ قابل قبول ہیں، ان کا ثواب ملے گا، چونکہ ایمان کے بغیر نہ عمل صالح سود مند ہوگا اور نہ ہی گناہوں سے نجات ملے گی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان گناہوں کا کفارہ اور قبول اعمال کا وسیلہ ہے۔ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ جائیں جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو تو تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔ تم سب کی باز گشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں ہم بہر صورت صالحین میں شامل کریں گے۔ تفسیر آیات
نمبر 1 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسل اولاد کی محبت تکویناً انسان میں ودیت فرمائی ہے، اور جانے والی نسل والدین سے محبت کرنا تشریعاً واجب گردانا ہے، چونکہ جانے والی نسل کی جدائی اکثر ہر صورت میں ہونی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے کہ اس جدائی کو سنگین نہیں بنایا۔ والدین پر احسان کے بارے میں سورہ بقرہ آیت 83، النساء آیت 36، الانعام 151، بنی اسرائیل 23 ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 2 وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر والدین تجھے مشرک بنانے کے لیے تجھ پر دباؤ ڈالیں اور شرک کے ارتکاب کرانے کی کوشش کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ جَاهَدَكَ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین تجھے شرک اختیار کرنے کے لیے صرف حکم نہیں کرتے بلکہ وہ اس میں کوشش کرتے ہیں، تجھ پر دباؤ ڈالتے ہیں، تو بھی ان کی اطاعت نہ کر۔ نمبر 3 مَلَيْسَ لَكَ بِهِ علم، شرک ایک موہوم چیز ہے، اس کا واقعہ اور نفس الامر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس کا علم بھی نہ ہوگا جس کا وجود نہیں، اس کا علم کیسے ہوگا؟ اسی مطلب کو سورۃ اللقمان 15 میں بھی بیان فرمایا ہے، لیکن وہاں فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی اطاعت نہ کرو کے بعد ایک جملے کا اضافہ ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، خواہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہوں، البتہ انسانی پہلو کے تحت ان مشرک والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی لیے آیت میں فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اس مسئلے کو انسان کی انسانیت سے مربوط فرمایا۔ نمبر 4 الیہ مرجعکم، ان دونوں مشرک والدین کی اطاعت نہ کرو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سامعین، یہ تفسیر کا حصہ ہے جس کا پوائنٹ 5 ہے۔ یہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی صورت میں اللہ کا اٹل قانون یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اہم نکات: نمبر 1 والدین کو صرف خالق کے مقابلے ترجیح حاصل نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں اذیت پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو عذاب الہی کی مانند تصور کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کا حال خوب معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ 2 آیات روایت کے مطابق ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو مکے میں اسلام لائے لیکن بعد میں مشرکین کی طرف سے اذیت پہنچنے پر دوبارہ کفر اختیار کیا۔ نمبر 2
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں ایمان کی وجہ سے اذیت اٹھانا پڑی تو انہوں نے لوگوں کی طرف سے ہونے والی اذیت کو عذاب الہی کی مانند قرار دیا۔ جس طرح عذاب الہی سے بچنے کے لیے ایمان کی طرف آیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ لوگ لوگوں کی اذیت سے بچنے کے لیے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اذیت سے بچنے کے لیے کفر کی طرف جانے والے لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت مل جاتی ہے تو وہ ضرور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ آیت کے اس جملے کی وجہ سے کچھ مفسرین اس آیت کو مدنی خیال کرتے ہیں، چونکہ مکہ میں مسلمانوں کو کوئی فتح و نصرت نہیں ملی تھی۔ ساتھ دوسری آیت میں منافقین کے وجود کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ مکہ میں نفاق کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر رکھے۔ مکہ میں اس کا بالعکس ہو سکتا ہے، دل میں ایمان رکھے اور کفر کا اظہار کرے۔ یہ نفاق نہیں ہے، ضرورت کے وقت اس کی اجازت بھی ہے۔ اس موقف پر یہ سوال آتا ہے کہ مدینہ میں کسی مسلمان کو ایسی اذیت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف چلا جائے، لہٰذا فتح و نصرت اور نفاق کی ایسی تشریح درکار ہے جو مکی حالات کے ساتھ سازگار ہو۔ المیزان فتح و نصرت کی تشریح کرتی ہے۔ نصرت فتح و غنیمت میں منحصر نہیں ہے بلکہ آسودگی بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہے۔ ساتھ قرآن میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ نصرت حاصل بھی ہوئی ہے، چنانچہ ان شرائط کے ساتھ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ، اگر نصرت آ گئی کی تعبیر اختیار فرمائی جو واقعہ ہونے پر دلالت نہیں کرتی، اور نفاق سے مراد یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کرنے کے بعد وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ میرے نزدیک لغوی اعتبار سے نفاق ایسے لوگوں پر بیشتر صادق آتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں، چونکہ نفاق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ ان میں ایک طرف سے ایمان داخل ہوا پھر نکل گیا تو یہ نفاق ہو گیا۔ بعض مکی نفاق کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اذیت کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے تھے، مگر وہ مسلمانوں سے اس کفر کو چھپاتے تھے اور اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ نحل آیت نمبر 106 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مرتد ہو گئے اور دل کھول کر شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، دنیا کی اذیت کا عذاب الہی کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ایمان راسخ نہیں ہے تو آزمائش کا متحمل نہیں ہوتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ اور کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہ بھی اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وقال الذین کفروا، مشرکین مکہ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم شرک کا راستہ جو ہمارا راستہ ہے اختیار کرو، اگر یہ گناہ ہوا تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ اہل ایمان کو کفر کی طرف مائل کرنے اور ان کی سادگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ گمراہ کن تجویز سامنے رکھی کہ اگر یہ شرک گناہ ہے تو تمہارے گناہ کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، تمہارا گناہ ہماری گردن پر ہوگا۔ آج بھی بعض سادہ لوگ یہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر یہ جرم ہے تو یہ میری گردن پر ہوگا۔ نمبر 2، وما ہم بحاملین من خطیاہم، جبکہ کوئی اور کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تمام دنیا کے قوانین میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ مجرم کی سزا کسی اور کو دی جائے۔
قرآن نے تو متعدد آیات میں اس بات کی صراحت کی ہے، وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کسی سے یہ کہے اس چیز کو کھا لو، اگر اس میں بیماری ہے تو تیری جگہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا ہے، کوئی اور اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ فَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ البتہ یہ لوگ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پرسش ہوگی اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھتے رہے ہیں۔ تفسیر آیات۔ البتہ دوسروں کا گناہ کے بوجھ اپنے سر آنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو جرم کے ارتکاب پر اکسائے، تو اس صورت میں اس اکسانے والے پر بھی اس گناہ کا بوجھ آئے گا جس کا دوسرے نے ارتکاب کیا ہے، اور اس دوسرے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ چنانچہ حدیث ہے، وَمَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّةٍ بَاطِلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو ایک باطل کا رواج ڈالے اس کا گناہ اس کے ذمے ہے، اور جس نے اس پر عمل کیا قیامت تک اس کا بھی گناہ اس کے ذمے ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 2، کوئی کسی کو گناہ پر اکسائے تو اس شخص کے گناہ کا بوجھ اس پر آئے گا اور اس شخص کے گناہ میں کمی نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر طوفان نے انہیں اس حال میں اپنی گرفت میں لیا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح کے بارے میں الاعراف 59، یونس 71، ہود آیت از 25 تا 49 ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 2، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ اپنی قوم میں 50 سال کم 1000 سال رہے۔ بظاہر یہ حضرت نوح کی رسالت کی مدت ہے، عمر کی نہیں۔ رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے کی عمر اور قوم کی تباہی کے بعد کی مدت کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اس قدر لمبی مدت تبلیغ و ارشاد اور قوم کی طرف سے تکذیب و آزار کا ذکر رسول کریم کے لیے باعث تسلی و تقویت ہے۔ توریت میں آیا ہے کہ طوفان کے وقت حضرت نوح کی عمر 600 سال تھی اور طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے، مجموعاً ان کی عمر 9.5 سال ہو جاتی ہے۔ پیدائش باب فہم۔ قرآن نے اس کی تصحیح فرمائی کہ ان کی رسالت کی مدت 950 سال ہے۔ نمبر 3، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ طوفان نوح کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ آسمان سے ایک یا چند بڑے اجرام سمندر میں گرے، جس کی وجہ سے سمندروں کا پانی خشکی کے ایک بڑے حصے پر طوفان کی شکل میں آ گیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنایا۔
تفسیر آیات۔ اللہ نے اس طوفان سے حضرت نوح اور کشتی والوں کو نجات دی۔ نمبر 2، وجعلناہا دو چشمے اور الف کی ضمیر اکثر کے نزدیک کشتی کی طرف ہے، چونکہ اس کشتی نے مومن اور کافر میں امتیاز قائم کیا اور یہ حضرت نوح کی سچائی کی علامت اور حضرت نوح کا معجزہ ہے۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ آیتن سے مراد کشتی ہی ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، طبیعتاً انسان طولانی عمر کی قابلیت رکھتا ہے، خود انسانی تصرفات سے عمریں مختصر ہو گئیں۔ نمبر 2، بد توفیق پر 1000 سالہ تبلیغ بھی اثر نہیں کرتی۔ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور ابراہیم کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے۔ ہم نے ابراہیم کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، ابراہیم نے اپنی قوم کو عبادت خدا و تقوی کی دعوت دی۔ یہ دعوت بندگی کی دونوں اہم پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ واجبات کی بجا آوری اور محرمات سے پرہیزگاری عبادت و تقوی سے عبارت ہے۔ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل عبادت ہے اور اللہ کے غضب سے بچنے کی صورت تقوی ہے۔ نمبر 3، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر انسان جان جاتا اس کی سعادت اور ان دونوں باتوں اپنے دین و دنیا کے لیے مفید باتوں پر عمل کرنے اور مضر چیزوں سے بچنے میں ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان کی سعادت مندی کے لیے دستور حیات عبادت اور تقوی ہے۔ انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بس بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گڑھ لیتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تشریح کلمات۔ اوثان بریکٹ میں جو الفاظ موجود ہیں واو سے نون، بت اوثان ان پتھروں کو کہا گیا ہے جن کی پرستش جاہلیت میں کی جاتی تھی۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، سابقہ آیت میں اللہ کی عبادت اور تقوی کی دعوت دینے کے بعد دیگر جعلی معبودوں کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ کی جگہ تم تو بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ کی جگہ بت کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ کل ہستی اور نیستی میں کیا مقابلہ ہے؟ نمبر 2، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم ایک جھوٹ گڑھ لیتے ہو، بت کے متعلق ساری باتیں خود تمہاری گڑھی ہوئی ہیں۔ یہ بت نہ تو تمہارے خالق ہیں نہ تمہارے رازق ہیں، یہ تو صرف تمہاری ذہنی تخلیق ہے۔ ان سے منسوب باتیں ہی صرف گڑھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ خود ان کا ظاہری وجود بھی خود تمہارا تراشا ہوا ہے۔ نمبر 3، لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا
جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ان بتوں کی پوجا صرف دینی مفادات کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے تو یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ فرشتوں اور جنوں کی شبیہ تھے، اور وہ ان شبیہوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ وہ فرشتے اور جنات خوش ہو جائیں جن کے ہاتھ میں ان کے خیال میں ان کا رزق ہے۔ فرمایا ان بتوں کے ہاتھ میں تمہارا رزق نہیں۔ نمبر 4، فَابْتَغُوا عِندَ اللہِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ سے اپنا رزق طلب کرو اور عبادت بھی اسی رازق کی کرو۔ اس سے یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ عبادت رازق کی ہوتی ہے۔ ہم نے عبادت کی یہ تعریف کئی بار واضح کی ہے کہ کسی ذات کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے، وہ تعظیم عبادت ہے، نہ ہر تعظیم۔ اس جگہ مشرکین اپنے بتوں کو رازق سمجھ کر ان کی تعظیم کرتے تھے۔ رازق ہونا رب ہونے کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، عبادت صرف دینی مفادات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عبادت کا اصل مقصد سعادت ابدی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور حساب دینے کے بعد اس سعادت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، رازق صرف اللہ ہے، عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، غیر اللہ سے مفادات وابستہ کرنا ایک واہمہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کی ہے، اور رسول کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کرے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَإِن تُكَذِّبُوا، حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے خطاب ہے یا مکہ کے مشرکین سے خطاب ہے؟ دونوں صورتوں میں بتانا یہ مقصود ہے، اگر تم رسول کی تکذیب کرتے ہو تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ تم کہہ سکو کہ اگر تم رسول ہوتے تو تمہاری کوئی تکذیب نہ کرتا۔ نمبر 2، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تکذیب اس لیے واقع ہوتی ہے کہ انبیاء کی دعوت کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں، قلب و ضمیر کے ساتھ ہے، لہٰذا قلب و ضمیر تک آواز حق پہنچائی جاتی ہے۔ جن کا قلب و ضمیر زندہ ہے وہ اس آواز کو پہچان لیتے ہیں، اور مردہ ضمیر اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تکذیب انبیاء کا تعلق ضمیروں سے ہے، خود پیغام حق سب کے لیے یکساں ہے۔ اور سامعین، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک